بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بحریہ کالج کی معلمہ شیبہ طارق ہوں، تیسری کلاس کو اردو پڑھاتی ہوں۔ آج اردو قواعد کے بارے میں، اردو قواعد میں متضاد اور مترادف کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی جو کتاب کی مشق ہے، تو سب سے پہلے ہم آپ کو متضاد اور مترادف کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ متضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو الفاظ معنوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ یا ایک دوسرے کی ضد ہوں، انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے ایک دوسرے کے الٹ کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے دن کا الٹ رات ہے، اسی طرح جو ہے آباد کا ویران ہے، اور آغاز کا انجام ہے، اسی طرح بلندی کا پستی، بہت سارے اس طرح سے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مترادف الفاظ کہتے ہیں، یعنی کہ جن کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ان کو ہم جو ہے وہ مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے آفتاب کو ہم خورشید بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے چمن کو ہم گلشن کہتے ہیں، آسان کو ہم سہل کہتے ہیں، اور خوشی کو مسرت کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اپنی جو درسی کتاب ہے اس کے جو الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ان کی مشق مکمل کریں گے۔ تو پوری کتاب میں سے جو بھی الفاظ اور متضاد ہیں وہ میں آپ کو صفحے کے حساب سے بتاتی جا رہی ہوں۔ تو آپ لوگ سب سے پہلے صفحہ نوٹ کریں کہ صفحہ نمبر 42 پہ جو الفاظ متضاد کی مشق ہے اس میں سوال ہے کہ الفاظ کو متضاد سے ملائیں۔ تو اسی طرح آپ کو دن کو رات سے ملانا ہے، پاس کو دور سے ملانا ہے، رونا یعنی کہ رونے کو جو ہے آپ ہنسنے سے ملانا ہے، اور اداس کو خوشی سے ملانا ہے۔ یہ آپ کی جو مشق ہے یہ صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ درسی کتاب کی تیسری جماعت کی درسی کی کتاب صفحہ نمبر 42۔ اسی طرح صفحہ نمبر 49 پہ بھی یہی مشق ہے، اس میں بھی آپ کو ملانا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو سوال کو جو ہے وہ جواب سے ملائیں گی، یعنی کہ جو اس کا الٹ ہے اس سے آپ ملائیں گی، سوال کو جواب سے ملائیں گی، اور اسی طرح دن کو رات سے ملائیں گی۔ زیادہ کا الٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے کم، اور نئی کا ہو جاتا ہے پرانی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 53 ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو اپنے اس میں متضاد جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ تو جیسے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ صبح کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ شام، پاس کا دور، تیز کا آہستہ، اور بند کا کیا ہو جائے گا؟ کھلا۔ اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو اس میں خود لکھنا ہے اس کے متضاد۔ صبح کا الٹ ہو جائے گا شام، پاس کا دور ہے، تیز کا آہستہ ہے، اور بند کا کھلا۔ اس کے بعد پھر دوسرا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، اس میں آپ کو ملانے کی مشق ہے، یعنی کہ جو آپ کو الفاظ متضاد دیے ہیں ان کو صحیح متضاد سے ملانا ہے۔ یہاں پر بھی دن اور رات آپ لوگ کتنی دفعہ آپ لوگ ملا چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ رات کا دن ہے یا دن کا رات ہے، اس کو ملائیں گے۔ دوسرا متضاد جو ہے یہاں پہ روشنی کو ہم کس سے ملائیں گے؟ تاریکی سے۔ روشنی کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ تاریکی۔ زمین کا الٹ ہو جائے گا آسمان، اور آج کا الٹ ہو جائے گا کل، اور صبح کا الٹ ہو جائے گا شام۔ یہ آپ کو ملانے کی مشق ہے صفحہ نمبر 60 پہ، یہ آپ کو مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر ہے 103 پہ۔ 103 پہ جو مشق ہے اس میں جو ہے لکھنا ہے آپ کو، اس میں جو ہے متضاد لکھنا ہے، اس میں لکھے ہوئے نہیں ہے، ملانا نہیں ہے، تو آپ کو خود لکھنا ہے۔ تو اس کے میں جو ہے سردی کا کیا ہو جائے گا؟ الٹ گرمی ہو جائے گا، نیچے کا اوپر ہو جائے گا، اور پچھلے کا الٹ جو ہے وہ اگلے ہو جائے گا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 103 کے بعد صفحہ نمبر ہے 110۔ 110 پر جو ہے وہ اس کو آپ کو لکھنا ہے، یہ والی بھی لکھنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے جلدی کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ دیر، یعنی کہ ہم بہت جلدی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بہت دیر ہوتی ہے۔ باہر کا اندر، گیلا کا سوکھا، بعد کا پہلے، اور محبت کا نفرت۔ یہ آپ کو لکھنا ہے، سارے متضاد لکھنے ہیں الفاظ کے، جلدی کا دیر، باہر کا اندر، کھلا کا سوکھا، بعد کا پہلے، اور محبت کا نفرت۔ اسی طرح صفحہ نمبر 117 پر آپ کو لکھنا ہے، متضاد لکھنا ہے۔ تو اس میں کون کون سے الٹ لکھیں گے آپ؟ چھوٹا کا کیا الٹ ہو جائے گا؟ بڑا۔ اچھا کا برا۔ ڈوبنا یعنی کہ ڈوبنے کا الٹ جو ہے وہ تیرنا۔ عقل مند جو ہوتا ہے یا عقل جو ہے وہ اس کا الٹ ہو جائے گا بے وقوف بھی صحیح ہے، اور ناسمجھ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح طاقت کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ کمزور۔ یہ آپ کو جو ہے خود لکھنا ہے صفحہ نمبر 117 پر جو مشق ہے متضاد کی، یہ آپ کو خود لکھنا ہے۔ اس کے بعد
صفحہ نمبر 130 پہ آخری مشق ہے الفاظ متضاد کی. اس میں آپ کو جو ہے الفاظ متضاد کون سے لکھنے ہیں ان کو آپ کو ملانا ہے. جیسے آپ نے پہلی شروع کی مشق میں ملانا کا کرا تھا، اسی طرح اس کو بھی ملانا ہے. صفحہ نمبر 130 پہ خوشی کو غم سے ملانا ہے، دن کو رات سے ملانا ہے، آزادی کو قید سے ملانا ہے، اور اس کو غلامی بھی کہتے ہیں، ویسے قید بھی صحیح ہے، قید سے ملانا ہے. آزادی کو قید سے ملائیں گے، اور آج کو کل سے ملائیں گے، اور یاد کو بھول سے ملائیں گے. یعنی کہ ہم یا تو چیز یاد رکھتے ہیں یا تو پھر ہم چیز بھول جاتے ہیں. تو یہ آپ کی الفاظ متضاد کی مشق ہو گئی. اب جو دوسری ایک مشق ہے اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب آپ کو جو مشق کرنی ہے وہ الفاظ مترادف کا میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی کہ ہم معنی الفاظ، ملتے جلتے الفاظ کو ہم مترادف الفاظ کہتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 71 ہے، اسی درسی کتاب کا، تیسری کلاس کی درسی کی کتاب کا صفحہ نمبر 71 ہے. اس میں جو ہے آپ کو اس میں ملانا ہے کہ عمدہ کو ہم مترادف یا ہم معنی کیا ہوگا. عمدہ کو اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اور راضی کو خوش، مہلت کا وقت، فرصت کا فراغت، اور تھوڑی کا مطلب کم بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے مترادف الفاظ ہیں، متضاد نہیں ہیں. غور سے سنیے اور سمجھیے اس کو. اسی طرح صفحہ نمبر ہے 89 یعنی کہ 79 پہ بھی آپ کی یہ مشق ہے الفاظ کے معنی لکھنا ہے یا ملانا ہے. تو اس میں عظیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا. اس کے بعد ہے عقیدے کہتے ہیں ایمان کو، قوت کہتے ہیں طاقت کو، اور قائد یعنی کہ رہنما یا ساتھی کو کہتے ہیں قائد. اس کے بعد ہے غرور. صفحہ نمبر 116 پر ہے یہی مشق. الفاظ مترادف یا الفاظ ملانا کو کے معنی لکھنا ہے آپ کو. تو غرور کا مطلب ہے فخر کرنا، بساط کہتے ہیں حیثیت کو، اور ہنر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں ماہر ہونا. یہ آپ کی جو ہے الفاظ مترادف کی مشق ہے. پوری کتاب میں صفحے میں نے دوبارہ مترادف کے بتا دیتی ہوں. پہلا صفحہ جو ہے وہ مطلب 71 صفحے پر ہے، پھر 79 یعنی کہ 89 پر ہے، اور اس کے بعد 116 پر ہے. یہ آپ کی مترادف کی مشق ہے. تو اس کو جو ہے آپ کو لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور اچھی طرح یہ مشق مکمل کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اچھی طرح یہ مشق مکمل کر لیں گے. شکریہ.